الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام اور معزز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر بہت سارے انعامات فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان بنائے، اللہ تبارک و تعالی نے زمینیں بنائی اور اس دنیا کے اندر رہنے والے تمام چیزیں، چرند پرند الغرض جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بھی انسانوں پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنا مبارک نبی، عظیم الشان نبی جب ہمیں عطا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے مومنو ہم نے تمہارے اندر ایک عظیم الشان نبی پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو اتنا بڑا آسمان جس کے اندر کوئی ستون نہیں ہے، جس کے اندر ایک بھی پیلر نہیں ہے، بنا کھمبے کے اتنا نیلا بھرا آسمان اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو اس پر بھی ہمیں احسان جتلاتے۔ اتنی چوڑی چکری زمین جس کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو اس پر بھی احسان جتلاتے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر عجیب مخلوق پیدا فرمائی، جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بے شک اس کے اندر کسی دنیا والوں کی کوئی کاریگری نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو احسان جتلاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بھی انسانوں پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب آقائے نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا فرمانے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اور احسان جتلایا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بے شمار نعمتوں کے بعد ایسا عظیم و شان نبی ہمیں عطا فرمایا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر چل پڑا ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک مہینے کے اندر پیدا فرمانے کا مقصد بھی یہی ہے؟ نہیں میرے دوستو، اس ماہ ربیع الاول کا اصل مقصد جو ہے وہ ہمیں جاننا چاہیے۔ کیا اس
ماہ ربیع الاول کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور کی یوم ولادت یا یوم وفات کو جان لیں، یا یہ ہے کہ ہم حضور کی یوم ولادت پر خوشی منائیں، جلسے جلوس کریں؟ میرے دوستو، اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ بالکل آقا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کی ہمیں خوشی ہے اور بے حد خوشی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جلسے جلوس اور دیگر چیزیں اپنائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتابیں ہمیں عطا کی، جو الہی ہدایات ہمیں دیا، جو اسلامی قانون ہمیں بتلائے، جو دین شریعت ہمیں بتلائے، اور آقا علیہ السلام کے جو اخلاق، کردار، احسان ہم پر ہے، ہم اس کو مانیں اور جانیں۔ میرے دوستو، اگر ہم غور و فکر کریں تو آقا علیہ السلام نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے انسان کے پیدا ہونے سے قبر تک کے جتنے مراحل ہیں تمام کے تمام ہم بتا دیے، اور بتا بھی دیے اور کتابیں بھی رکھ دی کہ اگر میرے جانے کے بعد اگر تمہیں ضرورت پڑی تو تم ادھر ادھر نہ بھٹکنا، بلکہ ہماری کتاب اٹھا کر دیکھنا۔ اس کے اندر تمام چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہے۔ احادیث کی کتاب، اس کے اندر دیکھ لے آقا علیہ السلام کے پورے شمائل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن موقعوں پر کیا کیا دعا پڑھی، تمام چیزیں ہمارے نزدیک موجود ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ اگر ہمیں موبائل لینا ہو تو ہم اپنا ذہن لگاتے ہیں، ذہن دوڑاتے ہیں کہ ابھی مارکیٹ کے اندر کون سا فون اچھے چل رہے ہیں، جس کا کیمرہ بیک اپ، میموری بیک اپ اور بیٹری کتنے اس کی ہے، ہائی پاور کی ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں مکان لینا ہو تو 10 لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مکان جو لے رہے ہیں اس کے پرزے کاغذات برابر ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بائک لینی ہو، کوئی موٹر کار لینی ہو تو ہم بہت ہی جانچتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، بہت ساری جستجو کے بعد، تلاش کے بعد ہم اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بالکل ان سب چیزوں کی فکر نہیں کرتے۔ بالکل کہیں سے سن لیا، کسی نے بتا دیا، ہم مان لیے، اور جو رسمیں چل پڑی ہے وہ چل پڑی ہے۔ علماء کرام چیخ چیخ کر، پکار کر ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستو، آپ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو صرف 2 تہوار دیے ہیں، 2 عیدیں دی ہیں۔ کتنی؟ صرف 2 عیدیں دی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اور جو دیگر مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی واقعہ کے پس منظر میں یا کسی نہ کسی واقعہ وغیرہ کے پس منظر میں وہ لوگ اپنی عید مناتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر اور دین شریعت کے اندر ایسا کوئی نظریہ نہیں۔ ہم دیکھیں کہ جب ہم عید الفطر مناتے ہیں تو ہم بالکل ایک لمبا عرصہ یعنی 1 مہینے کا فاصلہ کے بعد ہم ایک عید الفطر کی خوشی ہمیں توفیق ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک بندہ ہے جس نے راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کی، اللہ کو منایا، اور راتوں میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہے اور پورا دن روزہ رکھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کہتے ہیں کہ آج جو عید الفطر کا دن ہوتا ہے وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو اس کی عبادت عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ، بقرعید،
اس کے اندر بھی ہم سوچتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بالکل بے شک ہے، لیکن ہم اس پس منظر سے عید الاضحیٰ نہیں مناتے، بلکہ ہم عید الاضحیٰ اس وجہ سے مناتے ہیں کہ 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ ہوتا ہے اور 10ویں تاریخ کو حج کے تمام امور مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خوشی مناؤ۔ لیکن ہم دیکھیں عیسائیوں کے اندر وہ ایکسمس ٹری مناتے ہیں، کرسمس ٹری، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے لیتے ہیں، اور دیگر مذاہب کو دیکھ لیجیے، لیکن مذہب اسلام میں ایسی کوئی نظریہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی رسم کے پیچھے ایسے پاگل اور دیوانے ہو گئے ہیں کہ کسی کی بات سمجھنے تک کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستو، کسی خاص دن کو مخصوص کرنا اور نبی کو اسی دن کے مطابق یاد کرنا، یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ یہ کہاں کا ایمان والا ہے؟ یہ کہاں سے تمہارے پاس ایمان آ گیا؟ میرے دوستو، ہمیں تو چاہیے کہ ہر ان، ہر لمحہ، ہر دن، ہر گھڑی نبی کا عشق ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے۔ کہ کیا 12 ربیع الاول کو ہم نے نبی کو یاد کر لیا اور جلد سے جلوس نکال لیے اور دو چار نعتیں پڑھ لیے تو کیا ہم نبی کے عاشق ہو گئے؟ بالکل ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ نبی کا عاشق تو وہ ہے جس کا ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ حضور کی یادوں سے اور حضور کے اوپر درود و سلام سے اس کا دل اور اس کی زبان معطر ہوتی ہے۔ میرے دوستو ذرا سوچیں آپ۔ لیکن بہت افسوس ہے کہ آج کا نوجوان سنتا تو نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے۔ سنتا تو نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، اور بڑوں کی باتوں کا کیا کہنا؟ جہاں ان کو عیش و عشرت ملی، جہاں رنگینی نظر آئی، وہیں چل پڑتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کہاں کی دلیل ہے، یہ کہاں کا واقعہ ہے کہ حضور کی وفات پر اور حضور کی یوم ولادت دونوں کا دن ایک ہی ہے؟ تو یہ دن میں ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ نہ ہم زیادہ خوشی منائیں نہ زیادہ غم منائیں۔ جس طرح ہم روز حضور کو یاد کرتے ہیں، ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اسی طرح آج کے دن بھی ہمیں بھیجنا چاہیے۔ لیکن اس دن کے اندر ہمیں حضور کی یاد زیادہ آتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ حضور اس دنیا میں تشریف لائے اور یہی وہ دن تھا جس کے اندر ایک صبح ہوئی جو امت مسلمہ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہی کا وہ دن ہے کہ آج ہی کے دن میں نوجوان شراب نوشی کریں گے اور ڈی جے پر اس طرح ناچیں گے کہ پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہوگی، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور آج ہی کے دن سے پوری زندگی کے مسلمانوں کی جو نیک ہے، نیک اعمال ہے، ان کے اچھے اعمال ہے، برے ہیں، اچھے ہیں، سارے کے سارے لوگ بدنام ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مذہب اسلام ان نوجوانوں کو دیکھ کر بدنام ہوتا ہے کہ کیا ان کے اسلام کے اندر یہی تہذیب ہے؟ کیا انہیں یہی سکھایا جاتا ہے؟ کیا ان کے نبی نے ان کو یہی دین لا کر دیا تھا؟ میرے دوستو، ہمارے نبی تو اتنا اچھا دن ہمیں عطا کر گئے ہیں کہ آج ہم اور آپ فجر کے بعد سو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اس دین کو، ہمارے اس طریقے کو لوگ اپنا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے، رات کو 12 بجے تک جاگتے ہیں اور صبح فجر کہاں گئی کچھ خبر نہیں۔ میرے دوستو ذرا سوچیں، اپنے آپ کو اس طرح بنائیں۔ میرے دوستو صرف آج ہی کے دن نبی کو یاد کرنا، آپ ذرا سوچیں کہ حضور کے پیدائش سے پہلے جب حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے عالم ارواح کے اندر حضور کی تاریخ خوب بیان کی گئی۔ کیا حضور 12 ربیع الاول کے محتاج ہیں؟ نعوذ باللہ کہ تمام امت مسلمہ کے لوگ مجھے خوب یاد کریں گے؟ بالکل نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور کو فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ مرتبے کو بلند کرنے کا کیا مطلب؟ کہ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام نبیوں کی کتابوں کے اندر اور ان تمام نبیوں کو بتایا گیا، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے ابو جس کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں، جو تمام انسانیت کے باپ ہیں، ان سے خطا ہو گئی، چوک ہو گئی، انہوں نے ساری زندگی دعا کی، لیکن جب ان کو جنت میں رکھا گیا تھا تو انہوں نے ایک دروازے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے صدقے طفیل میں انہوں نے دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بخشش فرمائی۔ تو میرے دوستو، کیا نبی 12 ربیع الاول کے اول کے محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، ہم نے دن خاص کر لیا۔ میرے دوستو، ہمیں تو نبی سے اس طرح کا عشق ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم نے تمام دنیا سے زیادہ اپنی آل اولاد، اپنے ماں باپ، ان تمام سے زیادہ محبت حضور کی ہونا چاہیے، لیکن ہم اور آپ صرف ایک دن کو خاص کر لیے۔ ایسی بات یہاں سے آئی ہمارے معاشرے میں، اور مسلمان بھی آنکھ بند کر کے چل پڑ رہا ہے۔ بالکل اس طرح کی بات نہیں ہونا چاہیے۔ میں نوجوانوں سے خاص کر کہوں گا کہ آپ اس طرح ڈی جے پر نہ ناچیں، کیونکہ جب آپ ڈی جے بجا رہے ہوں گے اور ڈی جے پر ناچ رہے ہوں گے تو اس وقت صرف آپ کو مسلمانی نہیں بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ آج کا زمانہ موبائلوں کا زمانہ ہے، کوئی بھی ویڈیو بنا کر کہیں بھی اپلوڈ کرتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کو جو کچھ کرنا ہے کیجیے، لیکن اسلام کو بدنام نہ کیجیے، مسلمانوں کو بدنام نہ کیجیے، بہت بری حرکت ہے۔ نوجوانوں ذرا سوچو، خود تو بدنام ہو رہے ہیں اور اسلام کو ہی بدنام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں نبی سے سچا عشق، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ، سال کے پورے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک کہ مرتے دم تک نبی سے سچا اور پکا عشق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔